أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم أخلصنا بوجهك الكريم. اللهم أخلصنا بوجهك الكريم. اللهم أخلصنا بوجهك الكريم. اللهم بارك لنا في أوقاتنا. اللهم زد فزد آمين. آج جو ہے ہمارے دو ٹاپک ہیں، اور پہلا ٹاپک جو ہے وہ مبادیات تجوید ہے، اور دوسرے ٹاپک میں جو ہے وہ ہم انشاءاللہ مد کا بیان شروع کریں گے، اور مدود میں بھی بیسک مدود ہیں آج، مد واجب، مد جائز اور مد عارض۔ سب سے پہلے اپنی کتاب کو ہائی لائٹ کر لیں، ٹھیک ہے۔ اس سائڈ سے پیج نمبر ہے 25، صفحہ نمبر 25، مبادیات تجوید۔ مبادیات کا مطلب ہے ایسی باتیں جنہیں ابتدا میں جاننا ہی ضروری ہے، ٹھیک ہے، پڑھنے سے پہلے ابتدا میں جنہیں جاننا ضروری ہے، مبادیات تجوید۔ تو مبادیات تجوید کا مطلب ہوا ہے ایسی باتیں جنہیں تجوید شروع کرنے سے پہلے ہی جان دینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ چھوٹا سا ٹاپک ہے۔ تجوید کا عام طور پر معنی ہوتا ہے اچھا کرنا، عمدہ کرنا کسی بھی کام کو، ٹھیک ہے۔ قرآن پاک کو اگر ہم صحیح پڑھیں، قرآن پاک کو ہم اگر صحیح پڑھیں اور خوبصورت پڑھیں تو وہ تجوید ہے، ٹھیک ہے۔ صحیح اور خوبصورت پڑھنے میں ہمارے پاس دو باتیں ہیں۔ نمبر ایک ہے قرآنی حروف کے مخارج، اور نمبر دو ہے قرآنی حروف کی صفات۔ تو اگر ہم قرآنی حروف کے بالکل صحیح مخارج ادا کریں اور تمام حروف کی تمام صفات لازمہ ہیں یا عارضہ ہیں بالکل ٹھیک ادا کریں، تو پھر کہہ سکتے ہیں کہ ہم قرآن کو تجوید سے پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے کہ تجوید کی ڈیفینیشن میں دو چیزیں آتی ہیں۔ نمبر ایک مخارج الحروف کا درست ہونا، اور نمبر دو صفات الحروف کا درست ہونا۔ قرآن پاک کے مخارج اور صفات، جمیع صفات، جتنی بھی صفات ہیں لازمہ ہیں یا عارضہ ہیں، سب کو پورا صحیح ادا کرنا تجوید کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ پوائنٹ ہمارا یاد کرنے والا ہے۔ تجوید کسے کہتے ہیں؟ قرآنی حروف کو ان کے مخارج اور تمام جمیع صفات کے ساتھ ادا کرنا تجوید کہلاتا ہے۔ اور جتنی بھی ہماری غلطیاں ہوتی ہیں اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہمارے یہاں تو مخارج نہیں ٹھیک ادا ہوتے ہیں، یا اگر مخارج ٹھیک ادا ہوتے ہیں تو ہم خاص طور پر کچھ اسپیسیفک حروف کے مخارج پر زور دے رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے کچھ حروف ٹھیک ہوتے ہیں اور بہت سارے خراب ہو جاتے ہیں۔ تو تجوید جو ہے وہ ہر حرف کی صحیح ادائیگی کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر ہم یہ بھی مسٹیک کرتے ہیں کہ کچھ حروف کی کچھ صفات ادا کرتے ہیں اور باقی جو صفات ہیں وہ بھول جاتے ہیں۔ تو تجوید جو ہے وہ شامل کرتی ہے ہر حرف کی ہر صفت، ٹھیک ہے۔ اچھا، غلطیاں جو ہے ہماری لہن جلی جو ہیں ساری، وہ مخارج صفات کے مخارج درست نہ ہونے کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اور جو بندہ مخارج اور صفات میں ماہر ہوتا ہے تو اس کی ہی تجوید جو ہے وہ اصل ہوتی ہے۔ تجوید کی جو حقیقت ہے وہ مخارج اور صفات ہی ہیں۔ حروف جو تجوید ہے اس کی اصل، اس کی حقیقت مخارج اور صفات ہی ہیں۔ اور اگر کسی کی آواز خوبصورت ہو، ٹھیک ہے، کوئی قرآن پڑھے اور اس کا لہجہ بہت خوبصورت ہو، تو یہ ایک زائد امر ہے، ایک ایکسٹرا چیز ہے۔ خوش آوازی جو ہے ایک ایکسٹرا چیز ہے، یہ ایک زائد امر ہے اور یہ مستحسن ہے، ٹھیک ہے۔ صاحب فوائد مکیہ لکھتے ہیں کہ خوش آوازی جو ہے یہ ایک زائد امر ہے، اور ایک ایسا زائد امر ہے جسے البتہ پسند کیا گیا ہے، لیکن خوش آوازی قرآن نہیں ہے، خوش آوازی قرآن نہیں ہے، بلکہ
قرآن پڑھنے کا ایک پسندیدہ انداز ہے، قرآن نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ہم خوش آوازی کو قرآن کہتے ہیں، تو خوش آوازی بالکل بھی قرآن نہیں ہے۔ قرآن کیا ہے؟ قرآن میں دو چیزیں ہیں، مخارج الحروف اور صفات الحروف، ٹھیک ہے؟ اور خوش آوازی کرتے کرتے اس طرح سے پڑھ جانا کہ قرآن پاک کا جو تقدس ہے وہ خراب ہو، یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ تو یہ بات جو ہے، ہم نے تین باتیں پڑھی ہیں۔ پہلی بات یہ پڑھی ہے کہ قرآن کی تجوید میں نمبر ایک مخارج الحروف آتے ہیں، نمبر دو صفات الحروف شامل ہیں، اور نمبر تین خوش آوازی قرآن نہیں ہے، بلکہ قرآن پڑھنے کا ایک انداز ہے، انداز تلاوت ہے جسے پسند کیا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر کوئی خوش آواز ہے لیکن مخارج اور صفات اس کے درست نہیں ہے تو پھر وہ قرآن نہیں پڑھ رہا، ٹھیک ہے؟ اور اگر کسی کے مخارج اور صفات بالکل درست ہیں اور وہ خوش آواز نہیں ہے تو لا بأس فیہ، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر کسی کو اللہ تعالیٰ مخارج اور صفات کے درست ادائیگی کے ساتھ ساتھ خوش آوازی بھی دے دیں تو یہ بھی اچھا ہے، یہ پسندیدہ ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد یہ کہ موضوع، وضع کہتے ہیں بنیاد، تو یا آپ اسے اپنے الفاظ میں کہہ سکتے ہیں ڈسکشن کیا ہے، مطلب پوائنٹ آف ڈسکشن کیا ہے تجوید میں۔ ہم جب تجوید پڑھتے ہیں تو ہم کس چیز کو ڈسکس کرتے ہیں؟ تو ہماری ساری ڈسکشن جو ہے وہ حروف تہجی کے گرد رہتی ہے۔ ہم مخارج پڑھتے ہیں، حروف کے پڑھتے ہیں، صفات پڑھتے ہیں، حروف کے پڑھتے ہیں، جتنے بھی قواعد ہیں وہ حروف تہجی کے اوپر ہی اپلائی ہوتے ہیں۔ تو ہم پورے کے پورے علم تجوید میں جو ہے پورے کے پورے علم تجوید کی جو بنیاد ہے وہ حروف تہجی پر ہے۔ حروف تہجی کو ہی ہم صحیح کرنے میں اپنا سارا ٹائم لگاتے ہیں۔ تو تجوید کے اصطلاحی معنی ہو گئے، تجوید کا موضوع جو ہے وہ حروف تہجی ہیں، اور حروف تہجی وہ حروف ہیں جو الف سے لے کر یا تک 29 جو ہے جن کو ہم شمار کرتے ہیں وہ حروف تہجی کہلاتے ہیں۔ غرض و غایت کیا ہے؟ ٹھیک ہے، اکثر ہم جب بھی ایڈمیشن کرتے ہیں تو اس میں یہ کہتے ہیں کہ ہم قرآن کو بہت اچھا اور خوبصورت پڑھنا سیکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پڑھنا سیکھنا چاہتے ہیں، اس لیے ہم یہ کورس کر رہے ہیں۔ تو جب بھی ہم قرآن پاک کا کوئی بھی تجوید کے متعلق کورس کریں تو ہمارا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ ہمارا مقصد یہی ہونا چاہیے کہ ہم حروف کی کریکشن کرنا چاہتے ہیں، تصحیح حروف۔ قرآن پاک پڑھنے کا جو مقصد ہے تجوید کے ساتھ وہ تصحیح حروف ہے، حروف کی کریکشن کرنا، ٹھیک ہے؟ اور اس قدر کریکشن کرنا، اس قدر کریکشن کرنا کہ اس قابل بن جانا کہ قرآن ہم ویسے ہی پڑھیں جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان سے نازل کیا ہے۔ تجوید پڑھنے کی غرض و غایت کیا ہے؟ کہ ہم حروف کی کریکشن کرنا سیکھ جائیں، تصحیح حروف۔ تجوید پڑھنے کی غرض و غایت کیا ہے؟ تصحیح حروف، اور اتنی تصحیح لانا، اتنی تصحیح لانا کہ قرآن پاک ہم ویسے ہی پڑھنے لگ جائیں جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل کیا ہے۔ اور اس علم کی فضیلت کیا ہے؟ اس کی فضیلت یہ ہے کہ یہ تمام علوم سے افضل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا تعلق ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کے کلام سے ہے۔ جیسے آپ مختلف علوم پڑھتے ہیں، جیسے صرف و نحو ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ اس کے اندر جو پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ عربی قواعد ہوتے ہیں جو قرآن پاک پہ لگتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ تفسیر پڑھتے ہیں تو تفسیر میں آپ قرآن کے معانی اور مفاہیم پڑھتے ہیں۔ لیکن جو تجوید ہے اس کا بہترین پوائنٹ یہ ہے، بے شک وہ بھی سارے کلام اللہ کے علوم ہے، وہ بہترین ہے، لیکن جتنے بھی قرآن کے علوم ہیں سب سے بہترین جو علم ہے وہ قرآن پاک کے الفاظ کا ہے، کیونکہ قرآن کے الفاظ ہی اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بہترین علم ہے، اس کا جو تعلق ہے وہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کے کلام سے ہے، اور ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کے کلام کے الفاظ سے ہے۔ اور جو شخص بھی یہ پڑھتا ہے اور اس کا علم حاصل کرتا ہے اور اس کی سند اجازت لیتا ہے، اس کا مقام اتنا بہترین ہوتا ہے کہ سند کے ایک طرف وہ شخص خود ہوتا ہے اور دوسری طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہوتا ہے۔ یعنی اگر آپ علم تفسیر پڑھتے ہیں تو تفسیر کی سند ہے وہ جاتے جاتے صحابی پہ رک جائے گی یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر رک جائے گی۔ حدیث کی سند جاتے جاتے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر رکے گی، لیکن جو قرآن کے الفاظ کی تلاوتاً سند ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں رکے گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چلتی جبریل علیہ السلام تک، اور پھر جبریل سے جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات تک جائے گی۔ تو اس لیے علم تجوید کا جو مقام اور فضیلت ہے وہ تمام علوم سے افضل ہے۔ اس کا حکم کیا ہے کہ اب وہ تجوید سیکھنی بھی ہے اور پرفیکشن بھی ہونی چاہیے، مخارج اور صفات مکمل آنی چاہیے، پھر ہی قرآن کی ادائیگی جو ہے وہ کامل ہوگی۔ تو کیا اب ہر شخص اس میں کوشش کرے گا؟ تو اس کا حکم یہ ہے کہ اس کو سیکھنا فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک علاقے میں سے یا ایک بستی میں سے یا ایک کالونی میں سے، ٹھیک ہے، ایک بندہ بھی سیکھ جاتا ہے تو وہ باقی پورے علاقے کے لیے کافی ہوگا، اس کا سیکھنا باقیوں کو کفایت کرے گا۔ لیکن اگر ایک علاقے میں سے کوئی بھی نہیں سیکھتا ہے تو وہ پھر جو ہے پوری کی پوری بستی گنہگار ہوگی۔ تجوید کے تفصیلی قواعد کا سیکھنا، تفصیلی علم کا حاصل کرنا، مکمل ادائیگی کے ساتھ باریک اور دقیق ادا سیکھ کر اور سارے قواعد پڑھ کر جتنے بھی متعلقات ہیں سارے سیکھنا فرض کفایہ ہے۔ لیکن قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھنا، یہ نہ پتا ہو کہ یہاں پہ مد اصلی ہو رہی ہے، یہ نہ پتا ہو کہ یہ موٹا حرف ہے، موٹے حرف کو موٹا ہی پڑھنا، لیکن یہ جانے بغیر کہ یہ موٹا بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ قواعد علمی تجوید نہ آنا عملی تجوید کے جو ہے وہ فرض عین ہے۔ کوئی بھی شخص، وہ کوئی بھی ہو، وہ چھوٹا ہو وہ بڑا ہو، وہ جس مرضی علم سے تعلق رکھتا ہو، وہ جس مرضی عہدے پر ہو، جس مرضی عمر کا ہو، اس پر ضروری ہے کہ جب وہ قرآن پڑھے تو پھر وہ تجوید کے مطابق ہی پڑھے۔ تجوید کے مطابق پڑھنا فرض عین ہے، البتہ تجوید کے علم حاصل کرنا، علمی تجوید سیکھنا یہ فرض کفایہ ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ قرآن پاک جو ہے وہ ہر شخص پر پڑھنا، تجوید کے ساتھ پڑھنا فرض عین کیوں ہے؟ کیونکہ جو تلاوت قرآن ہے وہ عبادت ہے، کیونکہ تلاوت قرآن ایک عبادت ہے، تلاوت قرآن عبادت ہے، اور جو عبادت ہوتی ہے اس کی کچھ کیفیات توقیفی ہوتی ہیں، یعنی کہ ایسی کیفیات ہوتی ہیں جن کی حدود و حدود جو ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتائی ہوتی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی دین اسلام بتاتا ہے کہ یہ عبادت ہے، یہ ایسے ہوگی جیسے نماز ہے۔ اب ہم میں سے کوئی بھی کسی بھی وقت نماز نہیں پڑھ سکتا ہے، یعنی آپ نے ظہر پڑھنی ہے آپ رات کو پڑھ لیں، ایسے نہیں ہے، وقت بتایا ہوا ہے، طریقہ بتایا ہوا ہے، رکعات بتائی ہوئی ہیں، دعائیں بتائی ہوئی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ جا کے سجدے میں لمبا لمبا قرآن پڑھیں، ایسے نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ یعنی کہ عبادت جو ہے اس کا طریقہ کار اسلام ڈیفائن کرتا ہے، ہم ڈیفائن نہیں کر سکتے۔ تو اسی طرح ہی جو تلاوت قرآن ہے یہ عبادت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یا آپ دین اسلام نے اس کی ساری کیفیات بتائی ہوئی ہیں، اور جو بندہ ان کیفیات کے ساتھ تلاوت نہیں کرے گا تو پھر اس کی عبادت ناقص رہ جائے گی، ٹھیک ہے۔ اس لیے ہر بندے پر فرض ہے کہ جب وہ قرآن پڑھے تو وہ درست پڑھے۔ تجوید کے 4 ارکان ہیں، ٹھیک ہے، ارکان کہتے ہیں پلر، جن اگر وہ 4 کے 4 درست ہوں گے تو تجوید کی جو ہے وہ مکمل ہوگی۔ اگر کوئی ایک بھی پلر کمزور رہ گیا، کوئی ایک بھی رکن آپ کی نظر سے پوشیدہ رہ گیا، یا آپ نے اس کو اس طرح سے اہمیت نہیں دی، تو پھر کیا ہوگا کہ آپ کی تجوید بہترین نہیں ہو سکتی۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ مخارج الحروف کی پہچان ہو، آپ کو پتا ہو یہ حرف اس جگہ سے نکلتا ہے، بالکل ایگزیکٹ پوائنٹ پتا ہو۔ اگر طرف ہے تو طرف کا کون سے والا حصہ ہے، اگر جڑ ہے تو جڑ کا کون سا حصہ ہے، بالکل ایگزیکٹ آپ کو پتا ہو کہ یہ حرف جو ہے اس مخرج سے، اس جگہ سے ہی نکلتا ہے، اس سے آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے بالکل نہیں ہو سکتا۔ مخارج الحروف پتا ہو، ہر حرف کی صفات پتا ہو، اس کے بعد تجوید کے جتنے بھی قواعد ہیں، مخارج اور صفات کے علاوہ جتنے بھی قواعد ہیں وہ سارے معلوم ہوں، اور پھر سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ جو زبان ہے وہ حروف کی کو صحیح ادا کرنے کی
जुबान को ये प्रैक्टिस हो कि वह हरूफ की अदायगी बिल्कुल दुरुस्त ही करे। ठीक है, जुबान को आदी बनाना। हम लोग कम अक्सर ये होता है कि पढ़ते हैं, फिर वो लिसानी रियाजत नहीं करते, जुबान की प्रैक्टिस नहीं करते। यहाँ पे ना एक बात आप नोट कर लें कि अगर हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोग अपने कुरान को दुरुस्त करें, तो उसमें ये नहीं है कि हम 1 साल में कर लेंगे या 2 साल में या 6 महीने में कर लेंगे, ऐसी बात नहीं है। यानी कि हम कहते हैं कि 6 महीने का कोर्स कर लेते हैं तो क्या हम इसके बाद कुरान सही पढ़ना हमें आ जाएगा? तो ये जो है ना 6-8 महीने की बात नहीं है, बात ये है कि हम कितना वक्त देते हैं। अब जैसे एक हाफिजा है, वो रोज घंटे में 10 घंटे पढ़ती है, ठीक है, इदारे में रहते हैं बच्चे तो 10 घंटे पढ़ते हैं, ठीक है। और आप जो हैं आप ऑनलाइन पढ़ते हैं, 1 घंटे की क्लास लेते हैं, तो हाफिजा की जो प्रैक्टिस होगी वो एक दिन में 10 घंटे की है, और आपकी 10 दिन जो है उसमें जाके 10 घंटे की प्रैक्टिस होगी। तो हाफिजात का तलफ्फुज क्यों अच्छा होता है और जल्दी अच्छा होता है? कि वो टाइम बहुत ज्यादा देते हैं, और हम लोग 1 घंटे की क्लास होती है, उसमें भी हमारी 5 मिनट 10 मिनट बारी आती है, तो हम उसमें बहुत कम पढ़ रहे होते हैं। तो आप भी अगर इनके बराबर का ही वक्त देना शुरू कर दें, ठीक है, घर बैठे दें, जहां मर्जी बैठ के दें, कसरत से कुरान पढ़ना शुरू करते हैं, तो फिर क्या होगा कि आपका तलफ्फुज भी उनके जैसा अच्छा हो जाएगा। तो वक्त जो है वो बहुत अहम है तजवीद को ठीक करने में, और इसको ही हम कहते हैं जुबान को हरूफ की सही अदायगी का आदी बनाना। जुबान खुद ब खुद जो है वो हरूफ सही अदा नहीं करती, आपको पकड़ पकड़ कर जुबान लगा कर मशक करना पड़ती है। फिर मशक कर करके ऐसे होता है कि आपकी जुबान गलत पढ़ ही नहीं सकती, जब वो बोलती है वो सही हर्फ ही बोलती है, ठीक है। और जो महारत है वो तजर्बाकार उस्ताद से सीखने से ही आती है, खुद ब खुद जो है वो परफेक्शन नहीं आती। ऐसा नहीं हो सकता आप कवायद पढ़ें और फिर खुद ब खुद प्रैक्टिस करने शुरू करते हैं, ऐसा मुमकिन नहीं है। तो हमने ये पढ़ा कि तजवीद में 2 चीजें हैं, मखारिजुल हुरूफ और सिफातुल हुरूफ। हम तजवीद का जो मौजू है वो हरूफ तहजी है, गर्ज़ व गायत तसीह हुरूफ है। फजीलत यह है कि यह अफसल तरीन इल्म है, और हुक्म यह है कि तफसीली तजवीद सीखना फर्ज कफाया है, लेकिन तजवीद के मुताबिक पढ़ना फर्ज ऐन है। तजवीद के 4 अरकान हैं, और तजवीद में जो महारत है वो किसी माहिर उस्ताद से सीखने से ही आती है। बारकल्लाहु ताला फीकुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।